ایک زمانے کی بات ہے، دور کہیں پہاڑوں کے درمیان ایک حسین اور پرسکون وادی تھی، جہاں صبح کی روشنی دھیرے دھیرے زمین کو چھوتی اور شامیں سنہری خوابوں کی طرح اترتی تھی۔ اسی وادی میں ایک چھوٹا سا مگر محبتوں سے بھرا گھر تھا۔ اس گھر میں 3 بہنیں رہتی تھیں، اقرا، علیشا اور سب سے چھوٹی سارا۔ ان کے والدین کا سایہ بچپن ہی میں ان کے سروں سے اٹھ چکا تھا۔ اس کے بعد دنیا کی وسعتوں میں ان کا کوئی سہارا نہ تھا سوائے ایک دوسرے کے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دل بدل گئے۔ اقرا اور علیشا کو اپنی خوبصورتی پر بے حد غرور تھا۔ وہ آئینے کے سامنے گھنٹوں خود کو سنوارتیں، مہنگے لباس پہنتیں اور خود کو سب سے برتر سمجھتیں، جبکہ سارا وہ ان سب سے مختلف تھی۔ وہ نہ صرف بے حد حسین تھی بلکہ اس کا دل بھی روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، گھر صاف کرتی، کھانا بناتی اور اپنی بہنوں کی ہر ضرورت پوری کرتی۔ اس کے باوجود اس کے لبوں پر کبھی شکوہ نہ آتا۔ وہ اکثر خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھتی اور آہستہ سے کہتی، یا اللہ، میرے دل کو صبر دے اور میری بہنوں کے دل نرم کر دے۔ ایک دن غرور میں ڈوبی بہنوں کے دل میں ایک خیال آیا، کیوں نہ آج فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم تینوں میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ اگلی صبح وہ سارا کو ساتھ لے کر کھیتوں کی طرف نکل گئیں۔ وہاں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے، جن پر شبنم کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ انہوں نے پھولوں سے پوچھا، اے خوبصورت پھولو، سچ سچ بتاؤ، ہم میں سب سے حسین کون ہے؟ پھولوں نے ہوا میں لہرا کے جواب دیا، تم سب خوبصورت ہو، مگر سب سے زیادہ حسین وہ ہے جس کا دل سب سے زیادہ پاک ہے، اور وہ سارا ہے۔ یہ سن کر ان کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی، مگر وہ رکی نہیں۔ اگلے دن وہ سارا کو باغ میں لے گئیں، جہاں پرندے خوشی سے چہچہا رہے تھے۔ انہوں نے وہی سوال دہرایا، پرندوں نے بھی وہی جواب دیا۔ تیسرے دن وہ سمندر کے کنارے پہنچیں۔ لہریں شور کر رہی تھیں، ہوا تیز چل رہی تھی۔ انہوں نے لہروں سے پوچھا، اب تم فیصلہ کرو، سب سے حسین کون ہے؟ لہروں نے گونجتی ہوئی آواز میں کہا، جس کا دل سچا ہے وہی سب سے حسین ہے، اور وہ سارا ہے۔ اب حسد ان کے دلوں پر مکمل قابض ہو چکا تھا۔ انہوں نے ایک خوفناک فیصلہ کیا۔ ایک دن وہ سارا کو بہانے سے پہاڑوں کی طرف لے گئیں اور ایک گھنے سنسان جنگل میں اسے اکیلا چھوڑائیں۔ سورج غروب ہو گیا، اندھیرا پھیل گیا اور جنگل کی خوفناک آوازیں گونجنے لگیں۔ سارا کا دل کانپ اٹھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور رونے لگی، یا اللہ، میں اکیلی ہوں، میری مدد فرما۔ اسی لمحے ایک درخت کے پتوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ ایک نرم اور مہربان آواز آئی، مت رو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ درخت نے اسے راستہ بتایا۔ سارا نے ہمت کی، اپنے آنسو پونچھے اور اس راستے پر چل پڑی۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ ایک خوبصورت لکڑی کے گھر تک پہنچی۔ گھر بکھرا ہوا تھا۔ سارا نے سوچا، شاید یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے ایک نئی آزمائش ہے۔ اس نے پورا گھر صاف کیا، کھانا بنایا اور ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ 12 بھائی اندر داخل ہوئے۔ وہ لکڑہارے تھے، سادہ مگر دل کے بہت اچھے۔ انہوں نے گھر کو صاف اور کھانا تیار دیکھا تو حیران رہ گئے۔ جب سارا نے اپنی کہانی سنائی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، آج سے تم ہماری بہن ہو، ہم تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا۔ سارا اب خوش تھی، اس کے چہرے پر سکون تھا اور اس کی دعا قبول ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ لیکن دوسری طرف اس کی بہنیں اب بھی حسد میں جل رہی تھیں۔ انہوں نے پہلے زہر دینے کی کوشش کی، مگر سارا بچ گئی۔ پھر وہ ایک جادوگرنی کے پاس گئیں اور ایک زہریلی انگوٹھی لے آئیں۔ وہ سارا کے پاس آئیں، جھوٹے آنسو بہائے اور ماں کا نام لے کر اسے دھوکہ دیا۔ سارا کا دل پگھل گیا۔ جیسے ہی اس نے انگوٹھی پہنی، وہ بے جان ہو کر گر گئی۔ بھائیوں کی دنیا اجڑ گئی۔ انہوں نے سارا کو شیشے کے تابوت میں رکھا اور اس کے پاس بیٹھ کر دعائیں کرتے رہے۔ ایک دن ایک شہزادہ وہاں آیا۔ اس نے سارا کو دیکھا تو اس کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس نے غور کیا اور انگوٹھی نکال دی۔ جیسے ہی انگوٹھی اتری، سارا نے آنکھیں کھول دی۔ یہ لمحہ معجزے سے کم نہ تھا۔ سب خوشی سے رو پڑے۔ شہزادے نے سارا سے شادی کی درخواست کی
اور سارا نے قبول کر لی۔ شادی کے بعد ظالم بہنوں کو ان کی کیے کی سزا ملی، لیکن سارا نے پھر بھی ان کے لیے دعا کی۔ حسد دل کو اندھا کر دیتا ہے اور انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ صبر، نیکی اور سچائی آخرکار روشنی بن کر چمکتی ہیں۔ یاد رکھو، اصل خوبصورتی چہرے کی نہیں بلکہ دل کی ہوتی ہے، اور جو دل صاف رکھتا ہے اللہ اس کی حفاظت خود کرتا ہے۔